میری کتاب شہر مٹھی میں کائنات کا ایک افسانہ مرکز نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آج پورا دن تمہارے ساتھ گزاروں گا، گھومیں گے پھریں گے، ساحل سمندر پر بھی جائیں گے، کسی اچھے ریسٹورنٹ سے کھانا کھائیں گے اور وہاں سے واپسی پر ڈھیروں شاپنگ۔ وہ حیران تھی کہ یہ شوہر نامدار کو ہوا کیا ہے آخر، جو سیدھے منہ ٹھیک سے بات نہ کرتا تھا آج سچے عاشقوں کو بھی مات دے رہا تھا۔ عورت بھی عجیب مخلوق ہے، مرد توجہ نہ دے تو پریشان اور زیادہ توجہ دینے لگے تو بھی پریشان۔ جانے کب سے اس کی یہی خواہش تھی کہ وہ اسے وقت دے، اس کے ساتھ وقت گزارے، مگر اسے تو اپنی یار دوستوں سے ہی فرصت نہ تھی۔ آج شادی کے 2 سال بعد وہ وقت قریب آیا تھا تو بجائے خوش ہونے کے وہ پریشان ہو رہی تھی، وہم کا شکار ہو رہی تھی کہ یہ خوشی سانپ کی جلد جیسی نہ ہو، جو چھونے سے تو نرم لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر زہر بھرا ہوتا ہے۔ ارے تم نے ابھی تک تیاری نہیں کی؟ بس ابھی 5 منٹ میں حاضر ہوئی، اور پھر 5 منٹ بعد جب وہ چینج کر کے واپس آئی تو واقعی قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ دن کمال تھا، آسمان بھی اس کی خوشیوں میں پوری طرح شریک تھا۔ کئی ہفتوں کی شدید ترین گرمی اور حبس نے انسانوں کو کیا، جانور تک کے وجود سے ساری زندگی، ساری رہنائی اور ساری دلکشی چھین لی تھی۔ لیکن آج صبح سے ٹکڑوں میں بادلوں کی ٹولیاں انسانی سروں پر چھتری بن کر صاحباں کا روپ دھار چکی تھیں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے انسان کی روح تک کو سرشار کرتے پھر رہے تھے۔ وہ اگرچہ ساحل سمندر پر گھومتے رہے، ٹھنڈے ہوٹلوں اور معطر ہوٹلوں میں پھرتے رہے، پھر بھی فضا میں اتری ہواؤں کی سرمستیاں روح میں تازگی اتار رہی تھیں۔ اس ساری آباد گردی کا اختتام مال میں کپڑوں اور جوتوں کی شاپنگ پر ہوا۔ اس کی موجودگی محض ایک خاموش تماشائی کسی تھی۔ اسے اس کی پسندیدہ چیزوں کو دیکھ کر محض سر ہلانا تھا، سو وہ ہلاتی رہی۔ جدید تراش خراش کے لباس اس نے فیشن شوز، ڈراموں اور فلموں میں دیکھے تھے۔ آج کیا قیامت تھی کہ اسے وہی لباس باری باری پہن کر اس کا جی لبھانا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، مگر کٹھ پتلی بننا اسے کبھی گوارا نہ تھا۔ وہ شمع محفل تو کبھی نہیں رہی تھی، نہ ایسا بننے کا اس کو کبھی خواب دیکھا تھا۔ تو پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ وہ سوٹ پر سوٹ بدلتی اور اس سے داد پاتی رہی۔ جب سب سے پہن لیے تو اس کی فرمائش پر اس کا پسندیدہ ترین لباس پہن کر جب وہ باہر آئی تو اسے شوہر کی آنکھ میں ہوس کی مخوف چمک ابھرتی واضح طور پر دکھائی دی۔ واہ کیا کہنے، ماننا ہوگا تم خطرناک حد تک خوبصورت ہو۔ تمہیں جو بھی اس روپ میں دیکھے گا جیتے جی مر جائے گا۔ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ جو تمہیں دیکھے پلکیں جھپکانا بھول جائے۔ تمہارا حسن واقعی زہد شکن ہے۔ اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اسے بھرے بازار میں بے لباس کر دیا گیا ہو۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا وجود چھپانے کی اپنی سی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ اس کی عریانیت چھپائے نہ چھپی، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ آج اس کی عزت کے محافظ نے اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کا بے روزگار شوہر اپنی نوکری کے لیے اسے بطور چارہ استعمال کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، اور رہ کر اس کی چھٹی عزت جو سگنل دے رہی تھی وہ سچ ثابت ہوا تھا، جس کا اسے ڈر تھا۔ مگر اس نے بھی جی جان سے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے کوئی بھی نتیجہ نکلے وہ کبھی بھی بکاؤ مال نہیں بنے گی۔